قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل فرما دیجئے اتحاجوننا حمزہ استفہامیہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں فی اللہ اللہ کے بارے میں وَهُوَ وہ من اور ہوا وہی ربنا ہمارا رب وَمِنْ اور ربکم تمہارا رب وَلَنَا وَمِنْ اور لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال وَلَكُمْ وَمِنْ اور لکم واسطے تمہارے اعمالکم تمہارے اعمال وَنَحْنُ وَمِنْ اور نحن ہم لہو واسطے اس کے مخلصون مخلص ہیں خالص کرنے والے ام یا تقولون تم کہتے ہو تقولون تم کہتے ہو انا بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط اسباط بمعنی جماعت اسباط بمعنی جماعت کانو تھے ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی قل فرما دیجئے انتم حمزہ استفہامیہ ہے انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو عالم زیادہ جانتے ہو ام یا اللہ ومن ومن اور من وہ شخص اظلم اظلم کا معنی ہے سب سے بڑا ظالم اظلم سب سے بڑا ظالم ممن ممن کا معنی ہے اس شخص سے کیونکہ من یہ اصل میں تھا من تو اس کو ادغام کر کے ممن کر دیا گیا یعنی اس شخص سے کاتما چھپانا کاتما چھپانا شہادتن گواہی اندہ اس کے پاس من میں سے وما میں نے اور ما میں نے نہیں بغافل غافل اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو تل کا یہ امت جماعت قد پکی بات ہے خلط گزر گئی لہا ان کے لیے ما وہ چیز ہے کسبت جو کمایا والکم وہ میں نے اور لکم تمہارے لیے ما وہ چیز کسب تم نے کمایا وہ میں نے اور لا میں نے نہیں تسألون سآل یسألو کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا تسألون تم سے سوال کیا جائے گا اما اس چیز سے کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے جی معنی دیکھیے قل اتحاجوننا فی اللہ فرما دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے
وَلَنَا آمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے خالص ہونے والے ہیں۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی جماعت یعنی ان کی اولاد کانو یہودی تھے او نصارا یا عیسائی تھے۔ قل فرما دیجئے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادتن جو چھپاتا ہو گواہی کو، عندہ من اللہ جو اللہ کے پاس ہے، وما اللہ بغافل اور اللہ نہیں ہے بے خبر اما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت فرمایا یہ ایک جماعت ہے، قد خلت لہا وہ گزر گئی، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما کانوا یعملون اس چیز کے بارے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ یہاں سے اللہ کریم نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ معاملہ یہ ہے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، کیا مطلب؟ بھائی یہودی کہتے تھے کہ بھائی عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ نے ان کو کیا دے رکھے ہیں؟ اختیارات۔ اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے، اور اسی طرح عیسائی بھی کہتے، اور اسی طرح مشرک بھی کرتے، اور اسی طرح آج کے مشرک بھی یہ باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کبھی کوئی باتیں کرتے ہیں کبھی کوئی۔ تو فرمایا اللہ کی توحید کے اندر، فی اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اکیلا نہیں ہے، اللہ نے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو اختیارات دیے۔ کیا دیے ہیں؟ اختیارات دی۔ اچھا جی، پھر دوسرے نمبر کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ وہ اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے، ایسے ہی وہ اپنی صفتوں کے اندر بھی اکیلا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ذات کے اندر تو اکیلا ہو سکتا ہے، صفتوں میں اکیلا نہیں۔ جیسے وہ کرتا ہے بڑے بڑے کام وہ کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ان سے کرواتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ان سے کرواتا ہے اور بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ میرے پیغمبر کہہ دیجئے وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ مانتے تم بھی اس کو ہو، مانتے ہم بھی ہیں، لیکن اس کی توحید کے اندر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اب وہ کیسے جھگڑا کرتے تھے اللہ کی توحید کے بارے میں؟ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے اندر نمرود آیا اور اس نے آ کر جھگڑا کیا۔ کھولیے ذرا تیسرا پارہ، بالکل تیسرا پارہ شروع میں، صفحہ نمبر ہے جناب والا 40 صفحے پہ آ جائیے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جی مل گیا جی؟ دیکھیں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم کیا تو نے دیکھا اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جو جھگڑا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ کس کے بارے میں؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں۔ وہاں کہا
اتحاجوننا فی اللہ، تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ یہاں بھی یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دے رکھی تھی۔ وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھے آ کر سجدے کیے کرو، مجھے آ کر رکوع کیا کرو، میرے آگے جھکا کرو، مجھ سے مانگا کرو، کسی اور سے نہ مانگا کرو۔ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو اللہ نے بادشاہی عطا کی۔ اس قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی پہچان کرانے لگے تو کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا زندگی میں بھی دیتا ہوں موت میں بھی دیتا ہوں۔ ایک پھانسی پہ چڑھنے والا بندہ تھا، اس کو نیچے اتار دیا، جو عام بندہ تھا چلنے والا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کہنے لگا دیکھ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اور اگر تو رب ہے تو فرمایا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، سورج کو مغرب سے لے کر آ، مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر بندہ خاموش ہو گیا، بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالم بندوں کو کبھی ہدایت۔ تو یہاں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھگڑے کرتا تھا، وہ اللہ کی صفتوں کے اندر۔ کیا مطلب بھائی؟ اللہ کی صفت، اللہ کی صفت ہے زندگی بھی دینا اور موت بھی دینا۔ اب وہ کہنے لگا یہ موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلیل بھی میں کرتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے یہ فلاں کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی، اس کو سمجھ نہ آئی، پھر عقلی دلیل دی، اچھا یہ تو کر سکتا ہے، یہ سورج کے اوپر ذرا طاقت چلا، تیری سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت کہنے لگا کہ یہ مجھ سے ہو سکتا نہیں۔ تو خیر واپس آئیے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو؟ میرے پیغمبر آپ فرمائیے کہ ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی توحید کے بارے میں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جب رب وہ ہے تو پھر مشکل کشا بھی وہی ہے، رب وہ ہے تو حاجت روا بھی وہی ہے، رب وہ ہے تو عزت اور ذلت دینے والا بھی، رب وہ ہے تو بادشاہی بھی وہی دے گا، رب وہ ہے تو ذلیل بھی وہی کرے گا۔ وہی رب ہے جو جیل سے اٹھاتا ہے تو بادشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہی سے اٹھاتا ہے تو جیل میں۔ ایک موقع کے اندر ضمناً بات آ گئی، اشارہ کروں، اگر اگلی آیت کا ترجمہ ہو سکا تو انشاءاللہ کروں گا، نہیں تو یہاں سٹاپ کر لوں گا، کل صحیح اس کا معنی کر لوں گا۔ ایک موقع کے اندر بھٹو کا دور تھا، ہمارے استاد شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ راول پنڈی والے، راجہ بازار والے، ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا میاں والی۔ جب جیل میں ڈالا تو ایک دن ملاقات کرنے کے لیے گیا بھٹو، کہنے لگا مولوی صاحب سناؤ، بڑی تقریریں کرتا تھا تو، بڑا ہمیں للکارتا تھا تو، آج بولنا۔ تو شیخ صاحب نے کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میرا رب وہ ہے
جو بادشاہی بھی عطا کرتا ہے اور بادشاہی کھینچ بھی لیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے عزت بھی عطا کرتا ہے، ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اگر آج اس جگہ پہ میں ہوں بھٹو، ایک دن تو سمجھے گا کہ تو بھی یہی کھڑا ہوگا، پھر میں تو اس سے آ کر پوچھوں گا تو بتا۔ اور واقعی وہ ایک دن آیا، جب وہ گیا نا جیل کے اندر تو شیخ صاحب وہاں پہنچے، کہنے لگے بھٹو اب سنا، تو نے یہی بات کی تھی نا، آج سنا۔ کہنے لگا آج سمجھ آئی۔ کہا ابھی سمجھ نہیں، اب تو آگے جا کر سمجھ آئے گی تجھے کہ کون ہے جو عزتیں دینے والا ہے اور کون ہے جو ذلیل کرنے والا ہے اور کون ہے جو بادشاہیاں دینے والا ہے۔ بادشاہی اس نے اگر عطا کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ظلم کرتا رہا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دعا کی، اور آپ نے فرمایا اے معاویہ اللہ تجھے حکومت عطا کرے گا، اللہم مکن لہو فی البلاد، اللہ اس کو شہروں کے اندر حکومت عطا کر، لیکن سن شہروں میں تجھے حکومت مل جائے فادلو انصاف کرنا ظلم نہ کرنا، اگر ظلم کرے گا تو پھر ظلم کا بدلہ اٹھانا پڑے گا، اس لیے انصاف کرنا۔ تو معلوم یہ ہے کہ جو اللہ بادشاہی دے سکتا ہے وہ بادشاہی کھینچ بھی سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تم اپنا کام کرتے چلو، ہم اپنا کام کرتے چلیں گے۔ اور آگے سن لو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو بھئی اس کی خالص عبادت کرنے والے ہیں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے والے نہ ہم مالی عبادت میں، نہ قولی عبادت میں، نہ بدنی عبادت میں۔ یعنی مالی عبادت ہم جب نذرانے دیں گے، چڑھاویں گے، منت منوتیاں دیں گے تو اسی کے نام کے دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں دیں گے۔ اور اگر ہم منت مانیں گے یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا، فرمایا اس سے مانگیں گے اور کسی سے یہ منت نہیں مانیں گے۔ اور دوسرے نمبر کے اندر ہم جھکیں گے، سجدہ کریں گے تو اس کی آگے کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم بھئی مخلص ہیں، ہم تو بھئی اسی کے دربار میں جھکے رہیں گے، اس سے ہٹ کر کسی اور کے پاس جانے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔